محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا توسر علينا وأرضنا وارض عنا يا ذا الجلال والإكرام. کریم آقا تیرے سامنے تیرے گنہگار بندے اور بندیاں چھوٹے چھوٹے معصوم سے تیرے بندے اور بندیاں اپنے گنہگار ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں. کریم آقا تو ہماری لغزشوں سے درگزر فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے. اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے مجلس سعادت کی مجلس بنا دے. اللہ عزت کی مجلس بنا دے. اللہ فوز و فلاح کی مجلس بنا دے، کامیابی کی مجلس بنا دے. اللہ ہم نے تیرے قرآن کریم کو اپنی گنہگار زبانوں سے بار بار پڑھا ہے، تیرے لاڈلے حبیب علیہ السلام کی پیاری حدیثوں کو اپنی گنہگار زبانوں سے بار بار پڑھا ہے. ان بچیوں نے جو بڑی تعداد میں یہاں بیٹھی ہیں اپنی گنہگار زبانوں سے تیرے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو یاد کیا ہے. آج یہ آخری پیپر دے کر کے اپنے گھروں کو رخصت ہو رہی ہیں. ان کا تعلیمی سال کسی کا مکمل ہوا، کسی کا 1 باقی ہے، کسی کے 2 باقی ہیں، کسی کے 3 باقی ہیں. یہ بھی اسی طرح رخصت ہو جائیں گی جس طرح اب یہ آخری سال والی پنجم والی جا رہی ہیں. اللہ انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات یہاں گزارے ہیں. انہوں نے اپنے رات کے وقت، انہوں نے اپنے ایام یہاں گزارے ہیں. اپنی زندگی کی بہت سی راتیں یہاں گزاری ہیں. اپنے دن کے اپنی زندگی کے بہت سے ایام یہاں گزارے ہیں. یہاں کی صبحیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، یہاں کی شامیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. کریم آقا بار بار یہ تیرے قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کر درجوں میں جاتی رہیں. تیرے نبی علیہ السلام کی مبارک حدیثیں، مبارک باتیں اپنے ہاتھوں میں لے کر کے بار بار قلعہ سناتی رہیں. قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں سے اپنی زبان کو معطر کرتی رہیں. اپنی آنکھوں سے ان حدیث پاک کو دیکھتی رہیں، اپنے سینوں سے لگاتی رہیں. ان کے ماں باپ نے بڑی محبت سے ان کو یہاں چھوڑا تھا، بڑے ارمانوں کے ساتھ یہاں چھوڑا تھا. کریم آقا یہ سوچ کر چھوڑا تھا کہ میری بچی کچھ کر جائے، ہمارا نام روشن کر دے، کل قیامت کے دن ہم سب سرخرو ہوں، تاکہ ان کے یہاں رہنے سے ہماری زندگی کی کایا پلٹ ہو جائے، ہمارے حالات بدل جائیں. ماں کے ارمان اور باپ کے ارمان، گھر والوں کے ارمان تھے کہ یہ کچھ بن کر کے بہن فاطمہ کا نمونہ بن جائیں، ازواج مطہرات کا نمونہ بن جائیں. اللہ ان کی آرزوؤں کو پورا فرما دے. آج یہ یہاں سے رخصت ہو کر کے اپنے ماں باپ کے پاس جا رہی ہیں. اے کریم آقا تو جب یہ جائیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر جائیں، ان کے دل کا پیار بن کر جائیں. جہاں بھی یہ رہیں ان کے ماں باپ کو ان سے عزتوں کا حصول ہو، ان کے ماں باپ ان کو دیکھ کر خوش ہو جائیں. اللہ ان کو زندگی میں خوش رکھنا، اللہ ہر پریشانی سے حفاظت فرما دینا. اللہ زندگی کی دھوپ میں جب بھی سر دھوپ ہو ان کو ایمان کی چھاؤں عطا فرما دینا، اپنی نصرت کی چھاؤں عطا فرما دینا، اپنی حفاظت کی چھاؤں عطا فرما دینا، اپنی خصوصی مدد کی چھاؤں عطا فرما دینا. ہے کریم آقا ہم کمزور ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، ہم نے گنہگار ہاتھ پھیلائے ہیں. ہم مسکین سے زیادہ بے بس ہو چکے ہیں، یتیم سے زیادہ بے سہارا ہو چکے ہیں. آج ہر طرف حالات دیگر گوں ہیں، ظلم کا دور دورہ ہے. کریم آقا سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کو کہیں کس سے نہ کہیں. تیرے در کے علاوہ کوئی در نہ بچا. ہر در ہمارے لیے مسدود ہو چکے ہیں، ہر در ہمارے لیے بند ہو چکا ہے. تو ہمارا مسجود ہے، ہم تیرے ساجد ہیں. تو ہمارا معبود ہے، ہم تیرے عابد ہیں. تو ہمارا مقصود ہے، ہم تیرے قاصد ہیں. کریم آقا
اے کریم آقا، جس نے اپنے کو رحمان کہا ہے، اپنے کو رحیم کہا ہے، اور اپنے کو ستار اور غفار کہا ہے، اپنے کو ملک اور مالک بھی کہا ہے، اپنے کو قدوس اور جبار اور عزیز بھی کہا ہے، آج ہم تیری نصرت کے محتاج بیٹھے ہیں۔ تیرے نبی علیہ السلام کی امت کے فرد اور یہ بچے اور بچیاں جو تیرے نبی سے نسبت رکھتی ہیں، تیرے لاڈلے حبیب کی نسبت پر یہاں جمع ہیں، آقا ان کے اس نسبت کو قبول فرما لے، اس کو قوی تر فرما دے۔ اے اللہ، ہر طرف سے نصرتوں کے فیصلے فرما دے، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے نصرتوں کے فیصلے فرما دے۔ رمضان کا مبارک مہینہ چند دن پڑے ہیں اور یہ شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ جب گھر جائیں تو اس حال میں جائیں کہ ہماری بخشش سے ہو چکی ہوں۔ رمضان کی تیاری اے کریم آقا ایسے کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تیرے حبیب علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ رمضان کے آنے کے صدقے ہماری قسمتوں کے فیصلے فرما دے۔ اللہ، یہ بچیاں یہاں سے جائیں گی جو پڑھ کر تیرے نبی علیہ السلام کو اور تجھ کو اور تیرے نبی کے ازواج مطہرات کو پڑھ کر جا رہی ہیں، اللہ ان کو نمونے ازواج مطہرات کے نمونے عطا فرما دینا۔ اللہ، ان کو زندگی میں ہر سکون نصیب فرما دینا، ہر زندگی کی تکلیف ان سے دور کر دینا۔ ہے میرے مولا، آج کے حالات بہت خطرناک ہو رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں ایمان کی استقامت عطا فرما دینا، نصرت کی استقامت عطا فرما دینا۔ اللہ، اپنی خصوصی نصرت عطا فرما دینا۔ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ کتنے ہمارے بچے ہیں جو ایمان کے سائے سے غیر کے سائے میں جا بیٹھے ہیں، ماں ایمان کی گود سے بددینی کی گود میں جا بیٹھی ہیں۔ کریم آقا، ہم تیری حفاظت اور تجھ سے نصرت کے طلبگار ہیں، تو ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما دے۔ کریم آقا، ہم تیرے سامنے اپنے دل کی فریاد رکھ سکتے ہیں، کوئی فریاد سننے والا بھی نہ رہا۔ کروڑوں کی تعداد میں تیرے لاڈلے حبیب کی امت بیار و مددگار ہو چکی ہے۔ اس امت کو تیرے نبی علیہ السلام نے بڑے پیار سے بنایا تھا، طائف میں پتھر کھا کھا کے اس امت کو بنایا تھا، مکے میں لہو لہان ہو کر اس امت کو بنایا تھا، احد میں اپنے دانتوں کو شہید کر کے اس امت کو بنایا تھا، بدر میں سجدوں میں گر گر کے اس امت کو بنایا تھا، گھروں میں فاقے کر کر کے اس امت کو بنایا تھا، جاتے ہوئے دنیا سے امتی امتی کہہ رہے تھے۔ یہ امت تو تیرے نبی کو بہت پیاری تھی اور بہت پیاری ہے۔ اس امت کا غم دیکھتے ہوئے آپ غم سے نڈھال ہو جایا کرتے تھے۔ جب سنتے تھے میری امت کے کسی فرد پر کوئی مصیبت ہے تو آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ اے اللہ، آج تو تیرے نبی کی امت زخمی زخمی ہو چکی ہے، ظلم سے چور ہو چکی ہے۔ جب تیرے حبیب کو پہنچتی ہوگی یہ ساری باتیں، قبر میں کیا حالت ہوتی ہوگی۔ یہ صرف اس لیے ہے ہم نے تیرے در کو چھوڑا ہے، تیرے نبی سے بے وفا بن بیٹھے ہیں۔ کریم آقا، ہماری خواتین حضرت عائشہ سے بغاوت کر بیٹھی ہیں، اماں خدیجہ سے بغاوت کر بیٹھی ہیں، بہن فاطمہ سے ہماری بیٹیاں بغاوت کر بیٹھی ہیں، حضرت سمیہ سے بغاوت کر بیٹھی ہیں، ازواج مطہرات سے بغاوت کر بیٹھی ہیں۔ کریم آقا، اپنے خصوصی عنایت سے ان کے پلوں کو تھام لے، ورنہ یہ ایمان سے دور جا جا کر گھروں کی گود میں بیٹھ رہی ہیں۔ کریم آقا، ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تیرے نبی کو یہ اطلاع ہوتی ہوگی۔ تیری طرف سے تو کوئی کمی نہ رہی، تو نے ہمیں عیش کے لیے مکان، رہنے کو مکان دے دیے، کھانے کو اچھے اچھے کھانے دے دیے، پہننے کو اچھے اچھے کپڑے دے دیے ہیں، پھر بھی ہم تیرے دین سے باغی ہو بیٹھے ہیں۔ ہم سے بڑا کوئی مجرم نہ رہا۔ کل قیامت کے دن ہمارے جوان حضرت بلال کو کیا جواب دیں گے، حسن حسین کو کیا جواب دیں گے، ہماری بیٹی بہن فاطمہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گی، ہماری خواتین اماں خدیجہ، اماں عائشہ ازواج مطہرات کے سامنے کس منہ سے جائیں گی۔ حضرت سمیہ کہہ دیں گی میں تو نیزوں پر چڑھ کر شہید ہو گئی تھی، تم کیا ظلم ڈھا کر آئے، کیا تمہیں شہادت پیاری نہیں تھی؟ میرا سارا گھرانہ لٹ گیا دین کے نام پر، تم نے کیا میری کہانی نہ پڑھی، میرا قصہ نہ پڑھا؟
تم نے کیوں ظلم ڈھائے ہیں اپنے نبی کے دین پر؟ تم نے کیوں اپنے اوپر زیادتی کی ہے؟ کریم آقا اس دن ہماری خواتین کا سر جھک جائے گا، اس دن سے پہلے ہماری خواتین کو ایمان کا جوش نصیب فرما دے، سب کچھ چلا جائے ایمان کے لیے ان کو کھڑا کر دے۔ کریم آقا دنیا چلی جائے، گھر چلا جائے، کوئی پرواہ نہیں، ایمان کی دولت نہ جائے، ایسی زندگی نصیب فرما دے۔ یہ جو تیری بنیاں یہاں پڑھ کر جا رہی ہیں، ایک ایک کو تو بہن فاطمہ کا نمونہ بنا دے، پورے پورے محلے کا ایمان کو زندہ کرنے والی بنا دے، پورے پورے گاؤں کو ایمان کا جوش دلانے والی بنا دے، پورے پورا گھرانے کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے، بہکتی ہوئی ڈگمگاتی ہوئی بہنوں کی تسلی بن جائیں، ان کا سہارا بن جائیں، ایسی ان کو زندگی نصیب فرما دے۔ ان کو وہ زندگی نصیب فرما دے جو عائشہ تیموریہ کی زندگی تھی، ان کو وہ زندگی نصیب فرما دے جو خمسہ ارسل عرب کی تھی، ان کو وہ زندگی نصیب فرما دے جو ام عمارہ رضی اللہ عنہا کی تھی۔ کریم آقا آج ان کی زندگیاں ہمارے سامنے نمونہ ہیں، ان بچیوں کو ان کا نمونہ بنا دے، خاص طور سے ملک ہندوستان میں ان کو ازواج مطہرات کا نمونہ بنا دے۔ اللہ ان کو پردے کی پابند بنا دے، ایک ایک کو دیکھ کر ہزاروں ہزاروں بہنیں باپردہ ہو جائیں، باحجاب ہو جائیں، ان کو ایسی زندگی نصیب فرما دے۔ ان کو دیکھ کر کہہ دیں کہ ہم ایسی بچیوں کو، ایسی خواتین کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی تھیں۔ اللہ ان کو ایسا نمونہ بنا دے، اللہ یہاں سے آج ان کو عزم کر کے اٹھا دے، عزم کر کے جانے والی بنا دے۔ اللہ یہ تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر سچے دل سے مانگ رہی ہیں، قرآن کریم اپنی زبانوں سے پڑھ کر آئی ہیں، حدیث پاک اپنی بغلوں میں دبا دبا کر یہ ایک کمرے سے دوسرے میں جاتی رہیں، ایک حدیث پاک اپنے ہاتھوں میں اٹھا اٹھا کر یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ رہتی رہی۔ ہمیں معلوم ہے یہ وہ ہاتھ جنہوں نے تیرے نبی کی حدیثوں کو اٹھایا ہے کبھی ضائع نہ ہوں گے، یہ زبان جنہوں نے تیرے نبی کی حدیثوں کو بار بار پڑھا ہے کبھی رسوا نہ ہوگی۔ کریم آقا وہ آنچل جن پر تیرے نبی کی حدیثیں ٹکی ہیں، یہ آنچل کبھی ضائع نہ ہوں گے، یہ کبھی رسوا نہ ہوں گے۔ کریم آقا غیروں کے سامنے کبھی ان کا مذاق نہ اڑے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب یہ جائیں گی تو ان کا ایمان دیکھ کر سینکڑوں بہنیں اپنے ایمان پر واپس آ جائیں گی، ان کا ایمان پختہ ہوگا۔ اللہ تو ان کا ایسا عزم نصیب فرما دے، اللہ ان کو ایسا عزم نصیب فرما دے، اللہ ان کو عزم مصمم نصیب فرما دے۔ اس ادارے کی نسبت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف ہے کہ جنہوں نے اپنی جوانی، اپنا مال، اپنا سب کچھ تیرے نبی پر قربان کیا تھا۔ اللہ تو ان کو ان سب کو اماں خدیجہ کا نمونہ بنا دے۔ آج وعدہ کر کے جائیں، عہد کر کے جائیں کہ اماں خدیجہ کا نمونہ بننا ہے، کوئی بھی امتحان کی گھڑی ہو ہمیں پار اترنا ہے۔ اللہ ان کو ایسا عزم نصیب فرما دے۔ ایک کریم آقا امت مسلمہ کو اپنی شفقت نصیب فرما دے، اپنی رضا نصیب فرما دے، ملک ہندوستان پر آنے والی ہر تکلیف کو دور فرما دے، یہاں کی ہواؤں کی فضاؤں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ یہاں کی ہواؤں میں ایمان کی خوشبو عطا فرما دے، یہاں کے ذروں کو ایمان سے چمکا دے۔ اللہ ہر چھوٹے بڑے کو محبت نصیب فرما دے، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما دے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں کے فتنے سے اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ان بچیوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ آج یہ اس ادارے سے رخصت ہو کر اپنے گھر جا رہی ہیں، کل تک چلی جائیں گی۔ ایک کریم آقا ان کی رخصتی کو مبروک بنا دے، مسعود بنا دے، محمود بنا دے، بابرکت بنا دے۔ ان کے گزرے ہوئے یہاں دنوں کو سب سے قیمتی دن بنا دے، ان کے یہاں گزرے ہوئے لمحوں کو سب سے قیمتی لمحے بنا دے۔ یہ دیکھنے میں اگرچہ تھوڑی ہیں، چھوٹی ہیں، کچھ نہیں رکھتی ہیں، پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تو بہت بڑی طاقت ہے تیری۔ اللہ تو ان کو طاقت میں تبدیل فرما دے، ان کی نگاہوں میں ایمان کی روشنی پیدا فرما دے، ان کے دلوں میں ایمان کی چنگاری پیدا فرما دے، ان کو ایسے آنچل عطا فرما، ان کو دیکھ کر ہزاروں لاکھوں بہنیں آنچل والی بن جائیں، حجاب والی بن جائیں، پردے والی بن جائیں، عزت والی بن جائیں، حرمت والی بن جائیں، ایسی ان کو عزت نصیب فرما دے۔ اللہ جہاں بھی یہ ہو ان کو خوشیاں نصیب فرما دے۔ جب ان کی رخصتیوں کے وقت ہوں یا اپنے گھر سے اپنے سسرال جا رہی ہوں، ان کو اچھے گھر نصیب فرما دے، عزت والے گھر نصیب فرما دے، ایسے گھر عطا فرما دے جہاں یہ تیرے دین کی خدمت کر سکیں،
ان کے ماں باپ کی اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. اللہ ان کے ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرما دے, ان کے گھر والوں کو بہترین بدلہ عطا فرما دے. اللہ اس ادارے کو ہمیشہ کے لیے آباد فرما دے. جتنے ادارے اس سے وابستہ ہیں ان اداروں کو ہمیشہ آباد فرما دے. اس ادارے کے مخیرین کو, معاونین کو, محسنین کو, سب کو بہترین بدلہ عطا فرما دے. حضرت مولانا کی عمر میں برکت عطا فرما دے. اللہ ان کے آل اولاد میں برکت عطا فرما دے. ان کی آل اولاد کو ہمیشہ کے لیے بڑے کام کے لیے قبول فرما لے, اور ہم جیسوں کو بھی, گنہگاروں کو بھی قبول فرما. تو نے قبول کر لیا, اگر تو نے رد کر دیا, کریم آقا تو نے بڑوں بڑوں کو رد کر دیا. تیری توفیق سے اللہ کا قبول فرما لے, اللہ قبول فرما لے. جب تک موت ہو اسی طرح قبول فرما لینا. ایمان والی زندگی نصیب فرما دے. کتنے باپ, کتنے تیرے بندے ہیں دنیا سے گئے, ایمان تو نے ان کا چھینا ہے. کتنے تیری بندیاں ہیں دنیا سے جانے سے پہلے اپنا ایمان کھو بیٹھی ہے. ایک کریم آقا تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی, بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے والدین کو بہترین بدلہ عطا فرما دے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کو اتار دے. مقدمات میں گرفتار ہیں بری فرما دے. جیلوں میں رہائی نصیب فرما دے. اللہ ہماری والدہ کو بیمار رہتی ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. ہمارے والد کو خصوصی شفا عطا فرما دے. اللہ جن بھائیوں نے مجھے خصوصی طور سے فون پر دعاؤں کے لیے کہا ہے, برابر کہتے ہیں, کئی بہنیں ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتی ہیں, اللہ ان کو ہر طرح کا سکون عطا فرما دے. اللہ کچھ بچیاں بار بار کہتی ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا, اور کچھ معلمات ہیں جو کہہ نہ سکی ہیں, ان کے دل کے ارمان ہیں, اللہ ان کے دل کے ارمانوں کو پورا فرما دے. اللہ ان معلمات کو بہترین بدلہ عطا فرما دے. اللہ ان کے بچوں کو نیک بنا دے. اللہ جو ہماری بچیاں ہیں اللہ ان کے اولاد نہیں ہے, نیک اولاد نصیب فرما دے. بچے نصیب ہوں, حسن حسین کے نمونے نصیب فرما دے. بچیاں مقدر ہوں, بہن فاطمہ کا نمونہ عطا فرما دے. اللہ جن کے ہماری بچیاں ہیں, بچے ہیں, ان کے بچوں کو نیک بنا دے. اللہ بہت سی بچیاں ہیں ان کے اللہ رشتے نہیں ہوئے ہیں, نیک رشتے نصیب فرما دے. اور جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان کی رخصتیوں کے اسباب پیدا فرما دے. اور جب رخصتی ہو چکے ان کو سکون والی زندگی نصیب فرما دے. اللہ ہماری بیٹی حفصہ اس کو بھی نیک اولاد نصیب فرما دے. اسی طرح صوفیہ ہے, اور اسی طرح کئی بہنوں نے کہا ہے, میں نام میرے ذہن سے نکل گئے ہیں. اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد نصیب فرما دے, بچے اور بچیاں نصیب فرما دے. اور یہ سب ہماری بچیاں ہیں اور یہ معلمات ہیں, ان کے گھروں میں ہیں, میں سب کے نام نہیں جانتا. اللہ ان کی بھی کوئی تکلیف ہو سب کو دور فرما دے, ان کو ہر خوشیاں نصیب فرما دے. اللہ اس ادارے کو ہمیشہ آباد و شاد فرما دے. اللہ اس ادارے کو ہمیشہ آباد و شاد فرما دے. اللہ اس ادارے کو ہمیشہ آباد و شاد فرما دے. ظالموں کے ظلم سے, حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما دے. ہر فتنے سے حفاظت فرما دے. اللہ عید کے بعد جب یہ بچیاں آئیں, بہت جو بچیاں آئیں گی, اللہ ان کو عزت والی زندگی نصیب فرما دینا, صحت نصیب فرما دینا. اور ان کو دیکھ کر کئی بچیاں ایمان کی طرف آئیں, دین کی طرف آئیں, قرآن کی طرف آئیں, ایسی ان کو زندگی نصیب فرما دے. یہ رمضان کے مہینے میں جا کر اپنی زندگی وقف کر دیں اللہ کے دین کے لیے, اپنی بہنوں کو سمجھانے کے لیے, اپنے گھر میں اپنی چھوٹی چھوٹی بہنوں محلوں میں سمجھانے کے لیے. اللہ ان کو ایسا شوق نصیب فرما دے, ایسا ولولہ نصیب فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار 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 وقنا عذاب وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار
وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واصحابہ واشیاعہ وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.